اسی نعت پر پوری یہ پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے آپ کے اسکرین. ہمارے جو نعت ہے باغ نخلا کے مسافر پر سلام، اس کے جو مصنف ہے ان کی فوٹو آپ کی اسکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. سلیم شہزاد ہے، یہ سلیم شہزاد کی لکھی ہوئی نعت ہے. تو یہ سلیم شہزاد کی فوٹو ہے جو آپ کے اسکرین پر ہے. اور سلیم شہزاد کی یہ کتاب ہے دعائے پر منتشر، اس کا سر ورق ہے. کتاب کا فرنٹ پیج کی فوٹو ہے. اس کے بعد میں انہوں نے کتاب لکھے فرہنگ ادبیات، یہ بھی سلیم شہزاد کی لکھی ہوئی ہے، فرہنگ ادبیات. ان کا ذکر آیا ہے کتابوں کا. سلیم شہزاد جو ہے ہمارے شاعر، یہ دور حاضر کے ممتاز شاعر اور افسانہ نگار بھی ہے. یہ ناولسٹ، ماہر لسانیات اور ماہر تعلیم بھی ہے. دھولیا مہاراشٹر میں، بھارت کے مہاراشٹر ریاست کے دھولیا میں ان کی پیدائش ہوئی سن 1949 1 جون کو. مالیگاؤں میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور وہیں پر پھر انہوں نے درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا. تو یہ فوٹو ہے ان کی آپ کی اسکرین پر. جان پہچان میں ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں آپ کی کتاب کے اندر. اس کے بعد میں بہت سارے جو ایسے افراد جنہوں نے نعت پاک لکھے ہیں، تو سب سے پہلے جو اس نے نعت لکھا اسلام میں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھے جان پہچان میں ہی. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے نعت کو شاعر تھے. آپ خود نعت پاک لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے. اس کے بعد میں ایک نام آیا ہے امام بوصیری کا، قصیدہ بردہ کے خالق، قصیدہ بردہ لکھنے والے. تو ان کا یہ رہنے والے مصر کے تھے، تو ان کے تعلق سے امام بوصیری کے تعلق سے تھوڑا سا ہم معلومات حاصل کر لیتے ہیں. شرف الدین بوصیری ان کا اصل نام تھا، عربی یہ جانتے تھے. ان کی پیدائش بوصیری علیہ رحمہ کی 1212 عیسوی میں ہوئی 7 مارچ کو، اور وفات اس میں دیا ہوا ہے 82 سال کی، تقریباً 81-82 سال کی عمر میں، یعنی 1294 میں آپ کی وفات بھی ہو گئی اسکندریہ میں. اور ان کے استاد پیشے سے آپ شاعر تھے اور عربی آپ کی زبان، شاعری اور تصوف وغیرہ میں آپ شہرت رکھتے. اور ان کا جو سب سے کارہائے جو نمایاں تھی، ان کی جو کارنامہ تھا سب سے بڑا تو آپ کا یہی تھا قصیدہ بردہ شریف. ٹھیک ہے، تو قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں ہم نے پچھلے پیریڈ میں سمجھے، اور اس کے میں اشعار، جو پہلا شعر ہے اس کا وہ عربی میں ہے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو یہ ان کا عربی میں لکھا ہوا نعتیہ کلام تھا جو آپ نے لکھے تھے. اور جب لکھے تھے تو اس وقت میں آپ بیمار تھے، آپ کو کوڑ کا مرض ہوا تھا اور بستر پر آپ پڑے ہوئے تھے، یعنی بہت زیادہ طبیعت آپ کی خراب تھی. تو ہوا یہ کہ جب آپ نے یہ نعت پاک لکھی تو اس کے بعد میں آپ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، امام بوصیری سے پوچھے کہ آپ نے جو نعت لکھی ہے تو وہ سناؤ پڑھ کے. انہوں نے اپنا کلام پڑھ کر سنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کمبل، چادر، ٹھیک ہے، اپنی چادر ان کو اڑائی، چادر ان کو پیش کی. تو جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کے جسم پر وہ چادر تھی، بڑی خوشبودار چادر تھی، اور آپ کا جو مرض تھا، یعنی آپ کی جو بیماری تھی وہ بھی اچھی ہو گئی تھی، آپ کو شفا مل گئی. تو اس وجہ سے ان کے اس قصیدے کا نام پڑا قصیدہ بردہ. تو بردہ یعنی عربی میں چادر کو کہتے ہیں. تو چادر والا قصیدہ بھی آپ اس کو اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو کچھ اس طرح ہوگا. تو یہ ان کا مزار ہے آپ کی اسکرین پر، اسکندریہ میں ان کا مزار ہے، یہ آپ فوٹو میں جو دیکھ رہے ہیں.
امام بوصیری کا، یہ بھی ان کے مزار کی فوٹو ہے، انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گی۔ یہ بہاری گنبد ہے ان کے مزار پر بنا ہوا۔ اس کے بعد میں ہم نے ایک اور شاعر کا نام ہم نے اپنی کتاب میں ہی پڑھے، امام احمد رضا۔ تو 10 شوال ابھی کی ولادت ہوئی، اور ان کا سب سے جو آپ عالم دین تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو جتنے بھی آپ نے نعتیہ کلام لکھے ہیں، حمدیں بھی لکھی ہیں، نعتیں بھی لکھی ہیں، ان سب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ جو چیز آپ نے لکھی ہے تو وہ ہے قرآن پاک کا ترجمہ۔ ویسے تو بہت سارے افراد نے دنیا کے اندر، بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیے، مگر آپ کا جو ترجمہ ہے وہ ایک الگ ہی بات رکھتا ہے، ایک الگ ہی اپنا مقام رکھتا ہے۔ تو آپ کے ترجمہ قرآن پاک کا نام ہے کنز الایمان، اور پاک و ہند اور بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ دنیا بھر میں بھی آپ کے قرآن پاک کے ترجمے پڑھے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا آپ کا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد میں آپ نے فتوی رضویہ نام سے ایسی 24 یا 25 جلدوں میں فتووں کی کتاب کو شائع کیے۔ اور تیسری چیز آپ کی ہے نعتیہ اور حمدیہ شاعری، آپ شاعری بھی کرتے تھے، تو نعتیں وغیرہ اور حمد وغیرہ بھی آپ نے لکھی ہیں، تو جس کا مجموعہ انہوں نے ایک کتاب میں اس کو شائع کیا گیا ہے، جس کا نام ہے حدائق بخشش۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے سفر پر نکلے، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ مکہ سٹی ہے، اور یہ مکہ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے MECCA مکہ، یہ مکہ ہے، جہاں میں آپ کو اپنے کرسر سے بتا رہا ہوں، یہ بلیک کلر کا جو لائن بتا رہا ہے یہاں پر، اور یہ جو لال کلر کا آپ کو ایک پوائنٹ دکھ رہا ہے یہ طائف ہے۔ تو تقریباً نزدیک ہی تھا، نزدیک ہی تھا نہیں ہے، ابھی بھی ہے طائف شہر۔ تو سعودی عرب آپ کا یہ نقشہ ہے آپ کی اسکرین پر، اور مکہ سے طائف تقریباً 15-20 کلومیٹر آئے گا، زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 کلومیٹر مکہ سے طائف، اور آپ اوپر دیکھ سکتے یہ مدینہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، اعلان نبوت کے بعد آپ نے پھر آس پاس کے تمام علاقوں میں بھی آپ نے اسلام کی دعوت کو پیش کرنا شروع کی، اور یہ مدینہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ مدینہ کتنی دور ہے۔ تو بہرحال مدینہ آپ ہجرت کر گئے تھے، وہ بات کا واقعہ ہے۔ ابھی ہم جو نعت پاک میں پڑھ رہا ہوں طائف کے سفر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ لال جو آپ کو کلر کا نشان دکھ رہا ہے یہ طائف ہے، اور یہ بلیک کلر کا اسی کے بازو میں ایک چھوٹا سا نشان جو دکھ رہا ہے وہاں پر مکہ سٹی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے ان لوگوں کے لیے جو اچھا وہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ اصل میں یہودی تھے، یہودی لوگ کی وہ بستی تھی، اور خاص طور سے 2 یہودی بہت زیادہ مالدار تھے، وہ بہت زیادہ مالدار شخص تھے وہاں پر، اور ان کی پورے یعنی گاؤں میں، یعنی پورے بستی میں ان کی بہت پکڑ تھی، اور وہ جیسا بولتے تھے وہ 2 لوگوں تو سارے بستی والے ان کی بات کو فالو کرتے تھے۔ اب ان دونوں نے کیا کیا، ان کو جیسی پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف آ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، طائف میں آنے والے ہیں، تو یہ مکہ جاتے آتے رہتے تو ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ کیا ان کی کیا تعلیمات کیا ہے، اس سے وہ واقف ہو چکے تھے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک نیا دین لے کر آیا ہے، ان کے لیے یہ نیا دین تھا یہودیوں کے لیے۔ تو وہ اس کے خلاف تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو ہمارے پرانے مذہب میں ہی رہیں گے، اور انہوں نے پورے بستی والوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو کہ یہاں پر وہ جو شخص ہے مکہ کا جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ اس طرف آنے والا ہے، تو تم لوگ کوئی بھی ان کو اپنے گھر میں آنے مت دینا، اور ان کو کسی بھی طرح کے کوئی بات چیت مت کرنا،
اور کسی نے بھی کوئی ان کو ان سے یعنی کسی بھی طرح سے ان سے آپ لوگ کانٹیکٹ میں مت آئیے گا، یہ اس نے سب سے کہا۔ اور جو ایسے جو لڑکے تھے وہاں کے نوجوان بستی کے، اس نے ان سے کہا کہ ان لوگوں کو اتنا ستاؤ کہ یہ لوگ ہمارے بستی سے واپس چلے جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب داخل ہوئے تو ان لوگوں نے جیسا ان کا پلاننگ تھا اسی طرح سے کی۔ تو جو آوارہ وہاں کے جتنے بھی بچے تھے ان لوگوں نے پتھر تک انہوں نے برسائے، اور اس کے بعد میں برے برے الفاظ بھی ان لوگوں نے اپنے زبان سے ادا کیے۔ اب یہ پتھر انہوں نے اتنے برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تو کے چہرے مبارک سے اور جسم اطہر سے خون نکلنے لگا، اور خون اتنا زیادہ نکلا کہ آپ کے نالین پاک میں وہ خون جم گیا، نالین پاک تک خون آ گیا۔ انہوں نے بستی کے باہر تک ان لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑے، تو کافی دور تک یہ بستی کے باہر بھی جب نکل گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب بھی یہ لوگ پیچھے تھے۔ تو آئیے تھوڑا سا طائف کے سفر کو ہم دیکھتے ہیں کہ باغ نخلا کے بارے میں ہم پہلے جو ہمارا عنوان ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے نخلا یہاں پر آپ کو لکھ رہا ہوں، یہاں پر نخلا لکھا ہوا ہے، چند دن قیام، اور یہاں پر کیا کیا کون سی چیزیں ہوئی تھی اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ شہر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، تو بنو ثقیف، ایک دیکھیے یہاں پر طائف لکھا ہوا ہے، ثقیف کے 3 سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا اور مدد کے لیے کہا۔ دوسرے سرداروں کے پاس گئے، 10 دن گزارے، تو وہاں پر 3 سردار تھے جو ان کے، تو ان کو انہوں نے دعوت بھی پیش کی، اسلام کی دعوت پیش کی۔ 10 دن کا آپ کا سفر تھا، تو دعوت پیش کرنے کے 10 دن تک وہاں رکنے کے بعد میں بھی دعوت پیش کرنے کے بعد میں بھی یہ لوگ راہ پر نہیں آئے۔ رد عمل یہ ہوا کہ کوئی بھی نہ مانا، بچوں، غلاموں اور اوباشوں کو شے دی، رسول اللہ کو گالیاں تک دی اور پتھر بھی مارے معاذ اللہ۔ تو 10 دن تک آپ نے ان کو ہدایت کی مگر وہ لوگ نہیں مانے، اور انہوں نے بلکہ جو وہاں کے آوارہ قسم کے جو بچے تھے ان کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسانے کے لیے چھوڑ دیے، پیچھے لگا دیے۔ اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آئے، عتبہ اور شیبہ کا باغ۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ عتبہ اور شیبہ جو یہ 2 شخص تھے، یہی 2 شخصوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ آوارہ لڑکوں کو لگائے تھے۔ بہرحال عتبہ اور شیبہ کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچتے ہیں۔ عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے، یہ بھی مشہور باغ ہے، 2 باغ ہے، ایک نخلا کا باغ آگے آئے گا۔ تو عتبہ اور شیبہ کے باغ کے پاس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ کے جسم مبارک، آپ کے کپڑے بھی خون سے آلودہ ہو چکے تھے، اور جس طرح سے آپ پورے خون میں تربتر تھے، اور آپ کے ساتھ میں غالباً ایک صحابی رسول بھی تھے۔ ہوا یوں کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد میں آپ وہ باغ میں تھوڑی دیر کے لیے رکے، عتبہ اور شیبہ کے باغ میں۔ تو عتبہ دور کھڑا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، مگر عتبہ جو تھا وہ یہودی تھا، یہ بھی کافر تھا، مگر اس کو تھوڑا رحم آ گیا، پتہ نہیں کیا ہے۔ اس نے اپنے غلام کو حضور کے لیے بھیجا، کہ اس نے کہا کہ اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ ان کو پانی دے دو، اور تھوڑا بہت سا کچھ ان کو انگور وغیرہ ہوں گے تو وہ دے دو، یا کھجور وغیرہ ہوں گی تو وہ دے دو ان کو۔ تو وہ جو غلام تھا عتبہ کا، اس نے پانی لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا۔ تو آنے کے بعد میں اس غلام نے پانی پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھ کر، یعنی بسم اللہ پڑھ کر پانی کو پیے۔ تو غلام پوچھنے لگا کہ آپ مجھے اس گاؤں کے یا پھر اس بستی کے نہیں لگتے ہیں، اس کو نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ اس بستی کے نہیں نظر آ رہے، کہیں اور کے، کیونکہ یہاں کے بستی والے جب بھی کوئی چیز کھاتے یا پیتے ہیں تو وہ اس طرح کے الفاظ نہیں کہتے جس طرح سے آپ نے کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیے کہ تم کہاں سے ہو، آپ کہاں سے ہو؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں،
میں ملک کے شام کے کسی ایک علاقے کا وہ نام بتاتے، میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو جیسے اس نے شخص نے اس علاقے کا نام کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہا، میرے بھائی زکریا کی سرزمین سے آپ تعلق رکھتے ہیں، زکریا علیہ السلام کی سرزمین سے آپ تعلق رکھتے ہیں، حود علیہ السلام کی سرزمین، لوط علیہ السلام کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ نام اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس شخص نے سنا تو وہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ نام آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو یہ جو پیغمبر ہے، ان پیغمبروں کے نام مجھے اور میرے بھائی کو پتا تھے پورے بستی کے اندر، اور کوئی بھی ان نبی کو نہیں، یہ ان نبی کے بارے میں نہیں جانتا تھا میرے بستی میں، آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی میرے بھائی ہے جو انبیاء اکرام جو گزرے ہیں، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے یہ واقعات اس نے سنا، اور اس نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ بات کو سنا، اس نے اسی وقت میں کہا کہ آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہے، کیونکہ عرب میں تو کوئی یہ نام سے واقف نہیں ہے، اور میرے گاؤں میں بھی یہ نام سے کوئی واقف نہیں ہے سوائے میرے اور میرے بھائی کے، تو واقعی میں آپ اللہ کے نبی ہیں، اور میں ابھی آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب اس نے ایمان لا لیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومنے لگا۔ اب عتبہ یہ سارا ماجرا دور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ غلام میرا ہے، اور میں نے اس کو پانی لے کر بھیجا تو کہ وہ لوگ کو دے دے گا یہ اور واپس آ جائے گا، یہ تو الٹا وہاں جا کر ان کی خدمت میں لگ گیا۔ تو ایک واقعہ یہاں پر یہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میں پھر آپ آگے بڑھے تو قرون منزل آپ دیکھ سکتے ہیں، تو پہاڑوں کا فرشتہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہاں پر دو واقعات آئے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی پیشکش، اور پہاڑوں پر جو اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے پہاڑوں پر، تو وہ دونوں جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے دونوں بھی آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہیے، ہم ابھی یہ طائف کو پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں سے کچل دیتے، یا پہاڑوں میں ان کو، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو ختم کر ملا دیتے ہیں، پوری بستی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں، ان سے ایسا کچھ کرنا مت، بلکہ یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا کہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ یہ نہیں تو کیا ہوا، ان کی نسلیں جو ہے، آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ ایمان لے کر آئیں گی۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ بعد میں ہوا یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق بعد میں ان لوگوں نے ایمان لے کر آئے، یعنی ان کی آل اور اولاد نے ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف واپس آنے لگے تو چند دن کے لیے آپ نخلا جو باغ تھا، پھر راستے میں وہاں پر آپ نے قیام کیے، رکے، تو یہ وہی باغ ہے جس کے باغ میں یہاں پر آپ رکے تھے، یا مسافر تھے آپ، یعنی آپ طائف سے آ رہے تھے تو راستے میں یہ باغ تھا، تو اس لیے آپ یہاں پر مقام کیے، تھوڑی دیر رکے، تو اس لیے نخلا کے مسافر کہا اس نے۔ تو اب نخلا کے اس باغ میں آئے، کھجوروں کا یہ باغ تھا، تو یہاں پر بھی ایک واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں پر جنوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو جب وہ جنوں کا قافلہ گزر رہا تھا تو اس جنوں کے سردار نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہاں پر، وہ آئے، پھر ان کی بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد میں اس سردار نے ایمان لایا، اور اس نے کہا کہ میرے بستی سے بھی بہت سارے لوگ کو جو ہے تو وہ ایمان لائے، ان لوگوں نے بھی آپ پر ایمان لائے۔ تو یہ جنوں کا یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن کا سردار تھا اور جس نے ایمان لے کر آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے بھی قرآن کی کچھ آیتیں سکھا دیجئے تاکہ میں اپنے بستی کے جنوں کو جا کر، جناتوں کو جا کر قرآن کی ان آیتوں کو سناؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرآن کی آیتیں بھی ان کو بتائی تھی۔ اس کے بعد میں پھر واپسی میں پھر آپ ہیرا کے مقام میں، غار ہیرا کا نام آپ نے سنا ہوں گے، وہ بھی ایک پہاڑ پر، بہت اونچی پہاڑ پر وہ غار ہے۔ تو اس کے بعد میں پھر مکہ داخل ہونے کے لیے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر بھی رکے، ہیرا میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھی آنے سے روک دیا گیا تھا واپسی میں، کہ آپ کو یہاں پر یہ ہوا تھا کہ وہ لوگ مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کفار مکہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب ان کو یہاں آنے مت دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا میں رکے، غار ہیرا میں۔ تو پھر بعد میں پھر اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیں گے۔ ان لوگوں نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بلائے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے۔ اس کے بعد میں یہ راستے میں بہت ساری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بھی کیے۔ تو ایک جھاڑی ہے، یہ آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ آج بھی عرب کے اندر یہ جھاڑ قائم ہے۔ تو اس کے سائے میں بھی کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمائے تھے۔ تو اس جھاڑی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کی حکومت نے آس پاس سے تار وغیرہ سے اس کو گھیر لیے۔ تو اس کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے۔ تو یہ بھی جھاڑ وہاں پر ابھی بھی مکہ سے تھوڑی دور، یعنی طائف کے راستے میں ہی موجود ہے۔ اس کے بعد میں اب تو ماشاءاللہ پورا سعودی عرب ہی اسلام میں داخل ہے۔ تو یہ اس زمانے کی باتیں ہو رہی ہے۔ تو آج مسجد ابن عباس، یہ جو طائف میں آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، تو یہ آج کا جو طائف ہے، پہلے چھوٹا بھی تھا، بستی چھوٹی تھی، آبادی کم تھی، اب آبادی بھی کافی بڑی ہو گئی اور خوبصورت شہر بن چکا ہے۔ تو یہ وہاں کی مسجد ہے، مسجد ابن عباس اس کا نام ہے۔ آپ کی اسکرین پر یہ مسجد کی میں فوٹو زوم کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ طائف جو جدید شہر، یعنی آج پہلے تو چھوٹے چھوٹے مکان تھے اور کم لوگوں کی بستی تھی۔ اب آج کے ٹائم میں اچھی خاصی بڑی بڑی اونچی عمارتیں یہاں پر ہے، اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اور بہت ساری مسجدیں بھی ہیں۔ اور یہ آج کا وہاں کا یہ منظر ہے، یعنی شہر بن چکا ہے طائف شہر، بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں وہاں پر بن چکی ہیں۔ اور یہ مسجد عدس ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی طائف میں مسجد، یہ وہی مقام ہے جہاں پر وہ جو غلام تھا عدس، اس کا غلام کا نام عدس تھا، جو عتبہ کا غالباً وہاں عتبہ کا غلام تھے یہ۔ اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیے، اور جیسے ہی انہوں نے وہ ذکر کیے اپنے علاقے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ نے انبیاء کرام کے نام ان کے سامنے گنائے، تو انہوں نے وہ نام سن کر ایمان لے کر آ گئے تھے۔ تو یہاں پر ان کے نام سے مسجد ہے، مسجد عدس، ان کا نام تھا عدس، تو اس لیے وہاں پر بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے اس مقام پر، اور انہی کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا ہے، مسجد عدس کے نام سے۔ تو یہ تھا یہ پورا طائف کا، جو ہم نے اس میں واقعہ بھی دیکھے، پڑھے بھی، سمجھے بھی پچھلے پیریڈ میں، اور انشاءاللہ پریزنٹیشن بھی دیکھیے۔ آپ پوری پریزنٹیشن آپ کی شروع سے میں نے آپ کو بتایا ہوں۔ آپ چاہے تو دوبارہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ریکارڈنگ سیکشن میں جا کر آپ اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔